الزامات لگنے کے بعد جب دل دکھ جاتا ہے، اس دل سے کبھی اس زبان سے بد دعا نہ بھی کرے گا تو اس کی دل سے ایک آہ نکل جائے گی، وہ آہ ہی کافی ہے انسان کو برباد کرنے کے لیے۔ تو آپ نے دعا کی ہاتھ اٹھا کر اس عورت کے حق میں، کیا دعا کی آپ نے؟ اربا بنت عوس کے حق میں آپ نے بد دعا کر دی، کہا کہ اللہ سب سے پہلے اس کی اگر یہ عورت جھوٹی ہے، اس نے مجھے الزام لگایا کہ میں زمین کو ہڑپا ہوں، فلاں کیا ہوں، اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لے، اسے اندھا بنا دے پہلے، اور جس زمین کا دعویٰ یہ مجھ سے کر رہے کہ میری زمین ہے، اور زمین کا الزام جو مجھ پر لگا ہے، اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لے اور اسی زمین میں اسے ہلا کر دے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے راوی حدیث کیا ہے؟ میرے اور آپ کی حالت کیا ہے آج؟ ہمیں بس موقع ملنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں پر ظاہر کریں۔ اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم خود چاہتے ہیں کہ کہاں پر میں اپنے آپ کو بیان کروں، میں اپنے آپ کو لوگوں میں کہاں دکھاؤں، لوگوں میں کہاں پر اپنا نام، میری کرتوت، میرے کارنامے، میری خدمات، موقع ملے تو میں گننے پر تیار ہو جاؤں گا میری پوری خدمات کو، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا، میرا وہاں تک مقام ہے، میرے گھر کا وہاں مقام ہے، میرے خاندان کا وہ مقام ہے، میں اس کا بھائی ہوں، میرا بھائی وہ ہے، میرے باپ وہ تھے۔ خاندانوں کو ذکر کرنے میں، اپنے خدمات کو ذکر کرنے میں آج ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ صحابہ، یہ وہ صحابہ تھے جہاں پر ان کی تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے، جنہیں اللہ کے نبی کی زبانی جنت کی بشارتیں ملی، اس بشارت کو سنانے میں بھی صحابہ تکرار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جنت کی بشارت سنانے کے لیے کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی بشارت سنائی، یہ میں کہنے والا لفظ کبھی ان کے اندر آیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے، پورے صحابہ کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، کسی صحابی نے اپنا نام آگے بڑھ کر بیان کیا ہو کہ میں یہ میں والا لفظ انسان کے اندر آنا ہی نہیں چاہیے۔ صحابہ میں رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے اندر نہ غرور نہ تکبر، پوری زندگی عاجزی ان کے سارے کے ساتھ گزر گئی، پورے صحابہ کی۔ اور بالخصوص آپ دیکھیں حضرت سعید بن زید کے بارے میں کیا آتا ہے، ایک مرتبہ آپ نے وہ حدیث بیان فرمائی عشر مبشرہ کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ جہاں پر اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کے نام گنائے، وہاں پر وہ حدیث آپ نے بیان کی، اور 10واں نمبر آپ ہی کا تھا، سعید بن زید کا۔ 9 نام آپ گنوا دیے لوگوں کے سامنے، اللہ کے نبی سے میں نے سنا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، 9 نام سنا کر خاموش ہو گئے۔ 10واں نام آپ ہی کا تھا، لوگوں میں آپ حدیث بیان کر رہے ہیں اور 9 نام سنا کر خاموش ہو گئے۔ صحابہ کو معلوم تھا کہ 10واں نام آپ ہی کا ہے، لیکن لوگوں نے پوچھا آپ کو کہ سعید بتائیں 10واں نام کون ہے؟ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں 10 لوگوں کا ذکر کیا ہے، لوگوں کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ وہ 10ویں ہستی سعید بن زید ہے۔ اللہ دیکھیے کتنی دور دور تک جہاں پر اپنے آپ کو پیش کرنے کا موقع آتا، یہ صحابہ کی زندگیاں سکھاتی ہیں۔ یہ صحابہ کی سیرت کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کی زندگیوں کو سننے کا مقصد یہی کہ صحابہ کی زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے کارنامے تھے، چھوٹی چھوٹی صفتیں تھیں، جو صفتیں آج میرے اور آپ کے ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ یہی سبق دیتی ہے صحابہ کی زندگیاں۔ جب اپنا نام پیش کرنے کا موقع آیا تو آپ خاموش ہو گئے، چاہتے تو آپ بیان کرتے کہ میں بھی ایک صحابی ہوں، ان 10 لوگوں میں میں بھی ایک آدمی ہوں جنہیں اللہ کے نبی نے بشارت دی۔ اپنا نام آپ نے ہرگز زبان پر نہیں لائے، اور لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ 10ویں ہستی کون ہے، اس وقت آپ کو کہنا پڑا کہ 10واں نام سعید بن زید کا ہے۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، گزشتہ کئی جمعہ سے ہم سلسلہ وار موضوع سیرت صحابہ کے حوالے سے، اور بالخصوص وہ صحابہ جنہیں عشر مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ 10 صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت ایک مجلس میں جنت کی بشارتیں سنائی۔ ان 10 صحابہ میں تقریباً ہم نے اب تک 9 صحابہ کی زندگیوں کو مختصر انداز میں ہم نے گفتگو کی،
تو آئیے چلتے ہیں آج اس موضوع کی آخری کڑی 10 صحابہ میں آخری صحابی رسول حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی طرف۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایک عظیم صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی۔ صحابہ میں جو معزز کبار صحابہ کی جو فہرستیں آتی ہیں ان فہرست میں آپ کا نام بھی آتا ہے، اور آپ کی پیدائش ہجرت سے تقریباً 22 سال پہلے ہوئی، اور اسلام آپ نے کب قبول کیا؟ دار ارقم ایک ادارہ تھا، ایک سینٹر تھا جس کو اللہ کے نبی نے ایجاد کیا مکہ کے اندر۔ دار ارقم اس کو لانے سے کچھ دن قبل آپ اسلام کے اندر قبول آئے، آپ نے اسلام قبول کیا۔ جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے، کئی کتابوں کے اندر جہاں صحابہ کی زندگیوں کو لکھا جاتا ہے، صحابہ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، بالخصوص عشر مبشرہ کا تذکرہ جہاں آتا ہے، ان میں سے حضرت سعید بن زید کے بارے میں جب لکھا گیا تو ان کے والد کی بھی تعریف بیان کی گئی۔ حضرت زید، ان کے والد کا نام مکمل کیا تھا؟ زید بن عمرو بن نفیل۔ یہ حضرت سعید کے والد تھے، حضرت سعید کے والد حضرت زید۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے میں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ وہ دور جو مکہ کا دور، اس دور میں زمانے جاہلیت کی رسومات، قدم قدم پر شرک و بدعات، ہر طرح پر جہاں دیکھو وہاں پر بتوں کی پوجا کرنا، بتوں کے ساتھ بتوں کو معبود ماننا، یہاں تک کہ اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اسے لے جا کر زندہ جو ہے دفن کر دینا۔ یہ ساری چیزیں، ایسا ماحول اس زمانے میں چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عقل سلیم اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ پورے ایسے معاشرے میں یہاں تک کہ ابھی آپ کو کوئی دعوت دینے والا موجود نہ تھا، یہ دعوت سے پہلے اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا۔ اس معاشرے میں رہ کر آپ نے دیکھا کہ جو بستی، جو ہمارا معاشرہ ہے، جو کام کر رہا ہے وہ کام غلط ہے۔ یہ لوگ جن کی پوجا کر رہے ہیں، جن کے پیچھے لوگ معبود مان رہے ہیں، یہ تو حقیقی معبود ہے ہی نہیں، یہ خود ایک بت کی طرح شکل میں کھڑے ہوئے ہیں، نہ یہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ کچھ بول سکتے ہیں، یہ خود کسی کے محتاج ہیں۔ یہ اس وقت جب کہ ابھی اللہ کے نبی بنا کر بھیجے نہ گئے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی تھی، آپ کو پوری طرح سے آپ سمجھتے تھے کہ جو کام معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں یہ پوری طرح سے جو ہے ناجائز کام ہے، یہ کام غلط ہے۔ جانور بکری کو کوئی ذبح کرتا تو غیر اللہ کے نام پر آپ جا کر پوچھتے کہ جانور کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، کس نے بنایا ہو، تم کس کے نام پر ذبح کر رہے ہو؟ باقاعدہ منع کرتے آپ۔ اور یہاں تک کہ اس زمانے جاہلیت کے اندر کسی کی لڑکی پیدا ہوتی تو لڑکی کو لے جا کر زندہ دفن کر دیا جاتا، تو کئی لڑکیوں کے والدوں کو آپ نے جا کر کہا کہ آپ اس کو اگر تمہاری حیثیت پالنے کی نہیں ہے تو آپ مجھے لڑکی دے دو، میں اس پر لڑکی کو پال لوں گا، اس کا جو بھی خرچہ ہے، اس کی جو بھی اس کے پیچھے محنت ہوگی میں برداشت کر لوں گا۔ کئی بچیوں کی جانیں انہوں نے اپنے ذمہ داری آپ نے لی، اور کئی بچیوں کو دفن ہونے سے آپ نے بچایا۔ ایسے والد کے بیٹے تھے حضرت سعید بن زید، تو ظاہر سی بات ہے کہ کیسی پرورش پائی ہوگی، کیسا کردار آپ کا رہا ہوگا تاریخ کے اندر۔ آئیے دیکھتے چلیں، رشتے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، دراصل دیکھا جائے تو حضرت عمر کے آپ بہنوی تھے، عمر بن خطاب کے آپ بہنوی تھے، جیسا کہ حضرت عمر بن فاروق کی بہن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ بنت خطاب تھیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب کا نکاح حضرت سعید بن زید سے ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جہاں پر آپ حضرت عمر کے بہنوی تھے وہیں پر آپ بھی حضرت عمر کے بہنوی تھے، یعنی کہ عمر بن خطاب کی ایک اور بہن، جیسا کہ حضرت سعید بن زید کی ایک اور بہن جن کا نام عاتقہ تھا، تو سعید بن زید کی بہن کو بھی عمر بن خطاب نے نکاح میں لیا تھا۔ تو گویا یہ ان کے بھی بہنوی تھے، یہ ان کے بہنوی تھے، دونوں نے اپنے آپس میں ایک دوسرے کی بہنوں کو آپ نے نکاح کیا تھا۔ تو رشتہ یہاں پر آپ کا یہ، اور
تاریخ اس بات کی بتاتی ہے کہ جب دمشق فتح ہوا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی کمانڈنگ میں جب یہ دمشق فتح ہوا تو آپ کو دمشق کا گورنر بنایا گیا۔ دیکھیے آپ کی خصوصیتیں جہاں پر بیان کی جاتی ہیں اس میں ایک نمایاں طور پر یہ بھی کہ دمشق ایک بہت بڑی جگہ، وہاں کی گورنری بہت بڑا عہدہ، گورنر کا عہدہ ہی بڑا عہدہ، اس عہدے پر آپ کو بٹھایا گیا۔ جیسے آپ اس عہدے پر بیٹھ گئے، گورنر بن گئے، کچھ دن کیا گزرے آپ نے عہدے کو استعفیٰ آپ نے دے دیا، دستبردار ہو گئے، کہا کہ اس عہدے میں یہ عہدہ میرے لیے قابل نہیں ہے۔ دیکھیے صحابہ وہ صحابہ تھے جنہیں پکڑ پکڑ کر لا کر عہدے پر بٹھایا جاتا تو عہدے کو چھوڑ کر بھاگ جاتے، کہتے کہ ذمہ داری میرے قابل کی نہیں ہے، اس عہدے پر بیٹھ کر شاید میں مکمل اس کا حق ادا نہ کر سکوں، اس عہدے پر بیٹھ کر میں وہ کام کرنا نہیں کر سکتا جو حقیقت میں مجھے کرنا ہے۔ آپ نے استعفیٰ لکھ کر دے دیا، اس عہدے کو آپ نے معزول کر دیا۔ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی قربانی ہے۔ لوگ آج کے زمانے میں آپ دیکھیے جو نشہ نہ شراب میں ہے، نہ جو شراب میں ہوتا ہے، نہ شباب میں ہوتا ہے، وہ نشہ صرف اور صرف عہدے کی کرسی میں ہوتا ہے۔ جو نشہ عہدے کی کرسی میں ہے، اس کرسی جیسا نشہ کسی اور میں نہیں ہے۔ دنیا پوری اسی کرسی کے پیچھے بھاگتی ہے، دنیا پوری اسی کرسی کے پیچھے بھاگتی ہے، اسی پر بیٹھنا چاہتی ہے، روب چاہتی ہے، دبدبا چاہتی ہے، بڑپن چاہتی ہے، لوگوں پر حکومت کرنا ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کسی کے اوپر بڑا بن جاؤں۔ لیکن یہ وہ صحابہ تھے، بلا بلا کر بڑا بنایا جاتا تو چھوڑ چھوڑ کر دور تک بھاگتے۔ آپ نے استعفیٰ آپ نے دے دیا۔ اور اس طرح سے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آپ کی جب شہادت ہوئی، جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کو چھرا بھونک دیا گیا، آپ شہید ہو گئے، تو زار و خطار پھوٹ پھوٹ کر رونے والے آپ کے بہنوئی بھی تھے۔ سعید بن زید صحابی ہیں جو عمر بن خطاب کی شہادت پر زار و خطار روئے، بہت زار و خطار روئے، اور رو کر آپ نے اس وقت تاریخی جملے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کہا کہ اسلام کو آج ایسا نقصان پہنچا ہے، اسلام کو آج ایک ایسا نقصان پہنچا ہے، اس نقصان کی بھرپائی قیامت تک بھی کی جائے تو مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ عمر بن خطاب کی شخصیت کو لے کر آپ نے کہا کہ ایسی شخصیت آج ہم سے دور ہوئی ہے، ایسی شخصیت آج ہم سے فنا ہوئی ہے، اس شخصیت کی بھرپائی اگر کرنا چاہیں تو قیامت تک بھی کریں گے تو مکمل نہ ہوگی۔ ایسی وزندار شخصیت آج ہمارے درمیان سے چلی گئی۔ اللہ اس وقت آپ نے زار و خطار آپ روئے اور بہت ہی آپ نے غم کیا۔ اور آپ دیکھیں گے پورے صحابہ کی زندگی کو، ہم تقریباً 10 صحابہ کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، ہر صحابی کے اندر یہ نمایاں صفت تھی کہ ہر صحابی انکساری عاجزی اختیار کرنے والے، پورے صحابہ، بالخصوص یہ صحابہ کی تو بات ہی الگ، انکساری عاجزی ہر طرح کے ان کے رگوں رگوں میں دوڑا کرتی تھی، کسی طرح کا تکبر نہ تھا، کسی طرح کا غرور نہ تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو 10 صحابہ، ان میں ایک سے ایک صحابی کی صفتیں الگ، ایک سے ایک کا کردار الگ، ایک سے ایک مالدار سے مالدار صحابی، ایک سے ایک بڑے سے بڑے خاندان کے رہنے والے صحابی۔ کتنے صحابہ کو ہم نے سنا، لیکن قربان جائیے ان کی زندگیوں پر، کسی کے زندگی میں آپ اٹھا کر دیکھیں، پورے طبقے صحابہ میں رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے اندر نہ غرور نہ تکبر، پوری زندگی عاجزی انکساری کے ساتھ گزر گئی پورے صحابہ کی۔ اور بالخصوص آپ دیکھیں حضرت سعید بن زید کے بارے میں کیا آتا ہے، ایک مرتبہ آپ نے وہ حدیث بیان فرمائی عشر مبشرہ کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، جہاں پر اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کے نام گنائے، وہاں پر وہ حدیث آپ نے بیان کی، اور 10واں نمبر آپ ہی کا تھا، سعید بن زید کا۔ 9 نام آپ گنوا دیے لوگوں کے سامنے، اللہ کے نبی سے میں نے سنا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، 9 نام سنا کر خاموش ہو گئے۔ 10واں نام آپ ہی کا تھا، لوگوں میں آپ حدیث بیان کر رہے ہیں اور 9 نام سنا کر خاموش ہو گئے۔ صحابہ کو معلوم تھا کہ 10واں نام آپ ہی کا ہے، لیکن لوگوں نے پوچھا آپ کو کہ سعید بتائیں 10واں نام کون ہے؟ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں 10 لوگوں کا ذکر کیا ہے، لوگوں کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ وہ 10ویں ہستی سعید بن زید ہے۔ اللہ دیکھیے کتنی دور دور تک جہاں پر اپنے آپ کو پیش کرنے کا موقع آتا، یہ صحابہ کی زندگیاں سکھاتی ہیں۔ یہ صحابہ کی سیرت کا مطلب کیا ہے؟
صحابہ کی زندگیوں کو سننے کا مقصد یہی کہ صحابہ کی زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے کارنامے تھے، چھوٹی چھوٹی صفتیں تھیں، جو صفتیں آج میرے اور آپ کے ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ یہی سبق دیتی ہے صحابہ کی زندگیاں۔ جب اپنا نام پیش کرنے کا موقع آیا تو آپ خاموش ہو گئے، چاہتے تو آپ بیان کرتے کہ میں بھی ایک صحابی ہوں، ان 10 لوگوں میں میں بھی ایک آدمی ہوں جنہیں اللہ کے نبی نے بشارت دی۔ اپنا نام آپ نے ہرگز زبان پر نہیں لائے، اور لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ 10ویں ہستی کون ہے، اس وقت آپ کو کہنا پڑا کہ 10واں نام سعید بن زید کا ہے۔ اللہ آج معاشرہ کیا ہے، میرے اور آپ کی حالت کیا ہے؟ آج ہمیں بس موقع ملنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں پر ظاہر کریں۔ اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم خود چاہتے ہیں کہ کہاں پر میں اپنے آپ کو بیان کروں، میں اپنے آپ کو لوگوں میں کہاں دکھاؤں، لوگوں میں کہاں پر اپنا نام، میری کرتوت، میرے کارنامے، میری خدمات۔ موقع ملے تو میں گننے پر تیار ہو جاؤں گا میری پوری خدمات کو، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے فلاں کیا، میرا وہاں تک مقام ہے، میرے گھر کا وہاں مقام ہے، میرے خاندان کا وہ مقام ہے، میں اس کا بھائی ہوں، میرا بھائی وہ ہے، میرے باپ وہ تھے۔ خاندانوں کو ذکر کرنے میں، اپنے خدمات کو ذکر کرنے میں آج ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ صحابہ یہ وہ صحابہ تھے جہاں پر ان کی تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے، جنہیں اللہ کے نبی کی زبانی جنت کی بشارتیں ملی، اس بشارت کو سنانے میں بھی صحابہ تکرار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ جنت کی بشارت سنانے کے لیے کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی بشارت سنائی، یہ میں کہنے والا لفظ کبھی ان کے اندر آیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، پورے صحابہ کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، کسی صحابی نے اپنا نام آگے بڑھ کر بیان کیا ہو کہ میں یہ میں والا لفظ انسان کے اندر آنا ہی نہیں چاہیے۔ فرعون کا بھی یہی تو فرعون تھا جو اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے نام کے آگے میں لگایا کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، کہتا تھا کہ میں ہوں۔ جہاں پر جس انسان کے اندر یہ میں والا لفظ آ جاتا ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ آدمی تکبر کے اندر داخل ہوا ہے۔ انسان کو ڈرنا چاہیے، انسان کے بول چال میں، لین دین میں، انسان کے معاملات میں دور دور تک وہ دیکھنا چاہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جہاں پر خود اپنی تعریف کر کے، اپنے تعریف کے پل بچھانے کے دوران میں کہیں میں تکبر میں داخل نہیں ہو رہا ہوں۔ دور دور تک انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، دیکھیے قرآن کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ قرآن نے کہا کہ تم اپنے بارے میں بیان نہ کرو، تم کیا ہو، تم کتنے پانی میں ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہیں خود بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کیسا ہے، کون کتنا متقی ہے، کون اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تم اپنی زبان پر اپنی تعریفیں بیان نہ کرو، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کو صحابہ نے انجام دیا، صحابہ نے عمل کیا۔ اس لیے خود کی تعریف، خود کے گھر کی تعریف، خود کے خاندان کی تعریف، خود کی خدمات کبھی گنانے نہیں چاہیے، مومنانہ کردار نہیں ہے۔ ایک اور صفت اس صحابی رسول کی کیا ہے؟ حضرت سعید بن زید کے بارے میں آتا ہے، جہاں پر ہم نے سنا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد کے بارے میں ہم نے سنا کہ آپ مستجاب الدعوات تھے۔ حضرت سعد جب ہاتھ اٹھاتے تو دعا قبول ہو جاتی، ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے وہ دعا قبول ہو کر رنگ لاتی تھی۔ لوگ ڈر جاتے کہ سعد کہیں ہاتھ نہ اٹھا لے۔ واقعات ہم نے ایک جمعہ میں ہم نے تذکرہ کیا، جہاں پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے، وہیں پر حضرت سعید بن زید بھی مستجاب الدعوات تھے۔ پورے صحابہ کی دعائیں قبول ہوتی، لیکن کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں تاریخ میں کہ صحابہ نے ایسے دعائیں کی، کچھ دنوں میں، کچھ لمحات میں، کچھ ایام میں وہ دعائیں رنگ لائی، اور لوگوں نے اپنی حیات میں دیکھا کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوا۔ جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا سعد بن کے حضرت سعد کے بارے میں کہ اس آدمی نے آپ کا دل دکھایا تو آپ نے بد دعا کی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ اس آدمی کو جو ہے تو لمبی عمر دے دے، اسے بڑھاپے میں فقر و فاقہ دے دے اور فتنوں میں مبتلا کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ ہی دنوں میں دیکھا، اور بعد تک ہم دیکھتے رہے کہ وہ کتنے 100 سال کے اوپر لمبی عمر پایا، بڑھاپے کی عمر میں فقر و فاقہ بھیک مانگتا پھرتا تھا، اور وہ فتنوں میں پھر مبتلا ہوا، گلیوں سے گزرتا تو اس بڑھاپے کی حالت میں عورتوں کو چھیڑتا ہوا جاتا۔ یہ دعائیں رنگ لائی اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو تبھی جا کر کہنا پڑا کہ مستجاب الدعوات حضرت سعد۔ تو حضرت سعید بن زید بھی مستجاب الدعوات ہیں۔ کیا واقعہ پیشہ جانتے ہیں؟ مروان بن حکم مدینہ کا ایک حکم بنایا گیا۔ مروان بن حکم کی حکومت میں ایک عورت تھی جس کا نام اروا بنت اوس تھا۔ اس عورت نے کیا کیا، اس کی ایک زمین تھی، اس زمین پر اس کا قبضہ کچھ بھی نہ تھا، حقیقت میں اس کی کوئی زمین نہ تھی، لیکن اس نے الزام دیا
تہمت لگائی، کہا کہ سعید نے میری زمین کو ہڑپ لیا ہے، یہ زمین میری ہے، طرح طرح کے الزامات لگانے لگی، کہا کہ اس نے وہ کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے، اور بھی کئی دیگر روایتوں کے اندر بہت سے الزامات لگائے، یا پھر زمین کا الزام لگایا، بہرحال الزام لگایا۔ زمین کے بارے میں اگر الزام لگا، کہا کہ زمین میری ہے اور سعید نے ہڑپ لیا ہے۔ جب الزام لگا تو مروان بن حکم نے اپنے دربار میں بلایا ہے سعید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلایا کہ سعید آئیے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ سعید کو سے کردار کے آدمی ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، جانتا تھا، لیکن دونوں طرفہ سننا ہے نا، تو اس لیے ان کو بلایا گیا۔ صحابی رسول جب ان کی مروان بن حکم کے پاس آئے تو پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے، کیا تم نے اس زمین کو ہڑپ لیا ہے، کیا حقیقت میں تم نے اس کی زمین پر قبضہ کیا ہے؟ حضرت سعید بن زید نے کہا کہ مجھے وہ اللہ کے نبی کی حدیث یاد آتی ہے بار بار کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی ایک بالش جگہ بھی اگر کسی کی ناحق ہڑپتا ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ آدمی اپنے جہنم کے اندر اپنی جگہ مقرر کر لے۔ کوئی آدمی ناحق زمین دنیا کے اندر کسی کی ایک بالش جگہ بھی اگر کسی کی ناحق کے لیتا ہے، اس آدمی کو اپنی جگہ جہنم میں ٹھکانہ بنا لینا چاہیے۔ یہ حدیث مجھے بار بار یاد آتی ہے، تو بتاؤ کہ میں کیسے کسی کی زمین ہڑپ سکتا ہوں؟ مروان بن حکم نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا کردار کیا ہے۔ اس وقت بڑی تکلیف ہوئی۔ دیکھیے مظلوم، جیسا ہم نے اس حدیثات کے بارے میں ہم نے سنا کہ جب کسی انسان کے دل پر ایسے الزامات لگنے کے بعد جب دل دکھ جاتا ہے، اس دل سے کبھی اس زبان سے بد دعا نہ بھی کرے گا تو اس کی دل سے ایک آہ نکل جائے گی، وہ آہ ہی کافی انسان کو برباد کرنے کے لیے۔ تو آپ نے دعا کی ہاتھ اٹھا کر اس عورت کے حق میں، کیا دعا کی آپ نے؟ اروا بنت عوس کے حق میں آپ نے بد دعا کر دی۔ کہا کہ اللہ سب سے پہلے اس کی اگر یہ عورت جھوٹی ہے، اس نے مجھے الزام لگایا کہ میں زمین کو ہڑپا ہوں، فلاں کیا ہوں، اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لے، اسے اندھا بنا دے پہلے، اور جس زمین کا دعویٰ یہ مجھ سے کر رہے کہ میری زمین ہے، اور زمین کا الزام جو مجھ پر لگا ہے، اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لے اور اسی زمین میں اسے ہلا کر دے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ 1 مہینے کا عرصہ بھی نہ گزرا یہ واقعہ ہو کر، یہ واقعہ جو بھی ہوا مروان بن حکم کو بلا کر جو واقعہ پیش آیا، ایک مہینہ بھی کیا کم سے کم گزرا، فوراً ہم نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ وہ عورت جو خاتون جس نے الزامات لگائے تھے وہ اندھی ہو گئی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جیسے اندھی ہو گئی، ایک دن وہ اسی زمین کے اوپر سے گزر رہی تھی جس زمین کے لیے دعویٰ اس نے کیا تھا، جس زمین کے حوالے سے اس نے الزامات لگائے تھے، اس الزامات لگائے جانے والی زمین کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ اسی سرزمین میں وہاں پر ایک سائیڈ میں گڑھا ہوا کھودا ہوا تھا، اسی گڑھے میں گر گئی، آنکھوں کی بینائی نہ تھی، اندھی تھی، تو اسی گڑھے میں گر کر وہیں پر اس کا انتقال ہو، وہیں پر وہ ہلاک ہو گئی۔ اللہ، یہ واقعہ بس 1 مہینے کے اندر پیش آیا۔ تو یہ صحابہ کی دعائیں تھی، جب یہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا کرتے تو فوراً دعائیں ایسے رنگ لایا کرتی تھی۔ کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے۔ آئیے محترم حاضرین، ایک اور بات بتا کر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں اختصار کے ساتھ، کہیں اور بھی درمیان میں چیزیں باقی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، دیکھیے عمر بن خطاب کے زمانے میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عمر بن خطاب کے بعد خلیفہ بنانے کے لیے 6 لوگوں کو طے کیا گیا۔ وہ 6 لوگ کون ہیں؟ 6 کے 6 صحابہ عشر مبشرہ میں ہیں۔ حالانکہ موجود کتنے صحابہ تھے؟ پہلے تو ابو بکر صدیق جو دنیا سے چلے گئے، دوسرے خود عمر بن خطاب ہیں، تو بقیہ رہنا تھا 8 صحابہ۔ 8 صحابہ میں عمر بن خطاب کی موجودگی میں ابو عبیدہ بن جراح کی شہادت ہو گئی، انہی کی زندگی میں آپ انتقال گئے، تو بچے 7 صحابہ۔ تو عمر بن خطاب کو چاہیے تھا کہ 7 صحابہ کی کمیٹی بناتے، لیکن کمیٹی بنی 6 لوگوں کی۔ 6 صحابہ جو 7 بچے تھے، 7 میں سے 6 لوگوں کو بنائے اور ایک صحابی کو کمیٹی سے باہر کر دیا۔ اس کمیٹی میں انہیں نہیں لیا، کس کو؟ سعید بن زید کو۔ کیا بات تھی کہ 6 لوگوں کو لے لیا کمیٹی کے اندر، پورے عشر مبشرہ میں ایک صحابی کو چھوڑنے کی بات کیا تھی؟ کیوں عمر بن خطاب نے ان کا نام کمیٹی کے اندر درج نہیں کیا؟ جانتے ہیں تاریخ گواہ ہے، عمر بن خطاب جیسی ہستی نے ایسے کارنامے انجام دیے، ایسے نمونے انہوں نے چھوڑے، قیامت کی صبح تک یہ زندگی مثالیں ہیں ہمارے اور آپ کے لیے۔ کیسی مثال آپ نے پیش کی؟ اگر چاہتے تو 7ویں ہستی سعید بن زید کو بھی کمیٹی کے اندر لے سکتے تھے، اور قابلیت تھی اگر دیکھا جائے تو اس وقت میں
عمر بن خطاب کے بعد کسی کا نام نمایاں طور پر آئے گا تو پھر سعید بن زید کا بھی نام آ سکتا ہے۔ خلیفہ بننے کے قابل ہیں، لوگوں کو سنبھالنے کی شخصیت رکھتے ہیں، ایسی شخصیت کا نام انہوں نے پیش نہیں اندر کمیٹی کے اندر لیا ہی نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی جانتے ہیں؟ وجہ یہی کہ آپ رشتے میں بہنوی لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ بھی بہنوی ہیں اور خود وہ بھی آپ کے بہنوی ہیں، وہ آپ کے سالے ہیں اور وہ بھی تو آپ بھی ان کے سالے ہیں، دونوں طرف سے رشتہ ہے۔ اگر آپ نے سوچا کہ اگر میں سعید بن زید کو اگر کمیٹی میں لے لوں اور لوگوں نے خلیفہ بنا بھی لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ عمر بن خطاب تو چلے گئے، جاتے جاتے اپنی کرسی کو اپنے بہنوی کے حوالے کر گئے، رشتہ تھا تو رشتے کو دیکھ کر دے دیے۔ جب یہ خیال آپ کو آیا تو آپ نے کمیٹی میں نام ہی نہیں لیا۔ اللہ اکبر، دیکھیے اس وقت بھی کیا آیا؟ عمر بن خطاب ہی کے زمانے میں جب آپ کو چھرا بھونک دیا گیا تو لوگوں نے آپ کو آ کر مشورے دیے، کہا کہ عمر بن خطاب آپ کے بعد کون ہے سنبھالنے کے لیے؟ تو سب سے پہلا نام آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا نام آیا، کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو، یہ تو ساڑو کی بات ہے، یہ تو جو ہے بہنوی کی بات ہے، بہنوی کو جب آپ نے منظور نہ کیا تو بیٹے کو کیسے منظور کریں گے آپ؟ کہا کہ اگر لوگ کہیں گے کہ میری جو ذمہ داری میں نے سنبھالی ہے کندھوں پر رکھ کر، پہلی بات تو کیا ہے، یہ جو ذمہ داری، عہدے کی ذمہ داری، خلیفہ کی ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری نہیں، اس کا جواب میں اللہ کے پاس دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد یہ ذمہ داری دوبارہ پھر سے میری اولاد پر آئے۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ آپ نے خیال کیا کہ اگر میں اپنے بیٹے کو بناتا ہوں تو آگے لوگ بالکل کہیں گے کہ عمر بن خطاب نے اپنے بیٹا ہونے کے حیثیت سے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا، لیکن نہیں بنا چاہتا۔ یہ دور اندیشی تھی آپ کی، دور دور تک سوچتے کہ اپنا آدمی عہدے پر نہ آئے۔ اس لیے آپ نے دیکھیں کہیں جب تک عمر بن خطاب کی زندگی آپ چلتی رہی، آپ باحیات تھے، فتنے دبے ہوئے تھے، فتنوں کے لیے آپ ایک دروازہ بن کر تھے۔ آپ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی دور اندیشی، دور دور تک بڑے بڑے عہدوں کو پہلے اپنے لوگوں کو دیتے نہیں، اپنا خاندان کا آدمی، اپنے گھر کا آدمی کسی عہدے پر نہیں رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہیں تو انہوں نے اپنے اوپر دے لیا ہے، ان کی حکومت ہے تو اپنا چلا رہے ہیں، ایسی باتیں اٹھیں گی۔ اس لیے دور دور تک آپ نے قریبی عہدے، آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو آپ نے نہیں دیا۔ آپ کے بعد کی جو ذمہ داری آئی، جب آپ کے بعد حضرت عثمان کو بنایا گیا تو اس زمانے سے بھی رواج عام ہوا، تو آپ نے حضرت سعید بن زید کا نام کمیٹی میں اس لیے نہیں لیا کہ لوگ نہ کہیں کہ میرے جانے کے بعد کہ آپ کی عہدے کی ذمہ داری آپ نے اپنے بہن بھی ہونے کے حیثیت سے دے دی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد لوگ اس طرح کے الزامات اٹھائیں، تو آپ نے عہدے سے آپ نے معزول کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ عہدہ ایک بہت بڑی ذمہ داری۔ پوری آپ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر آپ دیکھیں، بالخصوص عمر بن خطاب کی جب بات آتی ہے تو یہ آپ کا یہ کارنامہ رہا پوری زندگی میں، آپ نے قریبی رشتہ دار کو، قریبی بیٹے کو آپ نے کوئی عہدہ عطا نہیں کیا۔ چاہتے تو آپ اپنے بیٹے کو کہیں گے گورنر بنا سکتے تھے، آپ اپنی موجودگی میں چاہتے تو بیٹے کو کچھ اور عہدہ دے سکتے تھے، لیکن آپ کی خلافت میں آپ نے ایسے عہدے نہیں دیے۔ لیکن آج دنیا میں کیا ہے، اگر باپ کسی کے ذرا کا ذمہ دار ہے تو اس کے بعد بیٹے کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باپ تھے تو اس کے بعد بیٹا ہی آئے گا۔ اگر بیٹا بننا چاہتا ہے تو بیٹا زبردستی بن جاتا ہے۔ کسی جگہ پر کیا ہے، اگر خود آدمی کی حکومت ہے تو اپنے گھر والوں کو پہلے آپ ذمہ دار بناتے ہیں، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، فلاں رشتہ دار کو۔ کیوں؟ کیونکہ قریبی گھر کے آدمی سب سے پہلے عہدوں میں رہنا، یہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام نے سبق دیا ہے کہ جہاں پر جو قابل آدمی ہوتا ہے اسی کو عہدہ عطا کیا جائے گا۔ بہرحال محترم حاضرین، 50/1 ہجری میں آپ کی عمر اس وقت تقریباً 70 سال سے زیادہ تھی، تو اس وقت آپ کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو حضرت سعد بن وقاص نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تقریباً 70 سال کی زندگی آپ گزارنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت سعد جو مستجاب الدعوات تھے انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ واقعہ، یہ زندگی یہاں پر اختتام ہوتی ہے۔ درمیان میں اور بہت سی چیزیں چھوٹ گئی ہے جس کی دلائل موجود نہ تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا تذکرہ نہ کروں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کے نقش قدم پر اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہم سب کو بنائیں، اور صحابہ کی زندگیوں سے جو اسباق، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ان تمام چیزوں کو زندگی میں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔